حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، سودا اللہ سے ہوا ہے۔ تبایع یا مبایعت وہ بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہے۔ نبی اس وقت اس عالم واقعہ میں اللہ کی طرف سے ریسیور ہیں، اللہ کی طرف سے وصول کنندہ ہے۔ یہ جو نظم قائم ہوا ہے جس میں کہ اب ان کی حیثیت امیر کی اور ان کے ساتھیوں کی حیثیت مامورین کی ہے، یہ سودا کرنے والے جان اور مال اب ان کے حکم سے صرف کریں گے، ان کے مطالبے پر حاضر کر دیں گے، جیسے اور جب وہ چاہیں گے پیش کر دیں گے، لیکن یہ کہ اصل سودا اللہ کا اور بندے کا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ ہے وہ بیعت کا بالکل نقشہ یہاں کھینچ دیا اس مصافحے کا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی ہے۔ ہاتھ بیعت کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے اور بیعت لینے والے کا نیچے ہوتا ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ ایک اور تیسرا ہاتھ بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، ایک سہ فریقی معاہدہ ہے۔ عالم واقعہ میں یہ بیعت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کے دست مبارک پر، اور واقعتاً حقیقتاً یہ بیعت ہو رہی ہے اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اس بیعت کا اب یہ رخ جو ہے بہت اہم ہے۔ تو جو کوئی اس سے پھر جائے گا، اور اس میں نوٹ کیجئے عربی زبان میں حروف کے اعتبار سے جو الفاظ مماثل ہوتے ہیں، مشابہ ہوتے ہیں، ان کے معانی میں اور ان کی حقیقت میں بھی ایک بہت گہرا ربط ہوتا ہے، اور ثقالت اور لطافت کا جو ہے اس کی بھی ایک نسبت ہوتی ہے۔ اب نقض، نون بڑا قاف اور ضاد، نقض، نقض کے معنی توڑ دینا، ختم کر دینا۔ نقض میثاق، فبما نقضہم میثاقہم، یہ اپنے عہدوں کو، اپنے معاہدوں کو توڑتے رہے۔ نقض عہد، نقض میثاق، نقض غزل، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاسا، اس بڑھیا کے مانند نہ بن جاؤ جس نے محنت سے کاتا ہوا سوت جو ہے اس کو توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ نقص۔ نون وہی ہے لیکن اب قاف کی بجائے چھوٹا کاف، ضاد ثقیل لفظ ہے، حرف ہے، اس کی بجائے سا، نقص۔ نقص کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی توڑ دینا، لیکن یہ خفیف ہے، یعنی ایک اعلانیہ بات نہیں ہے، اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے، قول و قرار سے انسان پھر رہا ہے، اندر ہی اندر پسپائی ہو رہی ہے، علل اعلان نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے ارتداد میں عرض کی تھی، ایک ارتداد ظاہری ہے، کھلم کھلا ہے، اس کے اوپر تو قاضی کا حکم لگے گا، مفتی کا فتویٰ لگے گا اور اس کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ ایک وہ ارتداد ہے جو اندر ہی اندر ہو رہا ہے، ایک پسپائی ہے، ریٹریٹ ہے، اپنے نقش قدم سے آدمی لوٹ رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ اندر ہی اندر والا یہ ہے نفاق۔ نفاق پر قاضی کا حکم نہیں لگ سکتا، نفاق پر مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا، نفاق پر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجرا نہیں کیا کسی حکم کا۔ یہ تو ایک باطنی حقیقت ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی فقیہ یا کسی مفتی یا کسی قاضی کے موضوع کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ یہاں نقص کا ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ لیکن اب اس کی رہنمائی تو دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہا کرو، دیکھتے رہا کرو، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہا کرو، اپنے اس عہد پر قائم ہو، اس پر ڈٹے ہوئے ہو، اس پر انشراح ہے، اس پر انبساط ہے، اس پر استبشار ہے یا انقباض ہو چکا ہے، کہیں پسپائی تو نہیں کر چکے، اندر ہی اندر کہیں اس قول و قرار کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی بھی یہ شکل اختیار کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر سارا وبال لے گا، اس لیے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس نے تو کوئی چیز آپ سے طے ہی نہیں کی،
سودا تو آپ کا ہوا تھا اللہ کے ساتھ، قیمت اس نے دینی ہے، اس نے نہیں دینی۔ محمد الرسول اللہ نے تمہیں کوئی قیمت نہیں دینی، قیمت تو اللہ سے لوگے۔ عہد و قول و قرار اور تبایع اور مبایعت تو اللہ سے ہوئی ہے، تم نے عہد کیا ہے، تم اپنے عہد سے پھرے تو سارا وبال اپنے اوپر لوگے، ان کا کوئی نقصان نہیں، انہیں کوئی کسی طرح کا غضب نہیں پہنچے گا، اس میں انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے، ذمہ داری ساری تمہاری ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ۔ اب یہاں وہ لفظ اوفا آ گیا ہے، اوفا یوفی ایفان، اوفا لفظ وہی ہے تقریباً، لیکن آیا سورہ توبہ میں تو وہ تھا افعال التفضیل، سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا، یہاں یہ ہے فعل ماضی کا صیغہ، اوفا یوفی ایفان، ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کر دیا وہ جس پر کہ اس نے معاہدہ کیا تھا اللہ سے، مبایعت تو اللہ سے کی تھی، سودا اللہ سے کیا تھا، جس نے وہ پورا کر دیا فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ بیعت کی اصل حقیقت کہ جس سے وہ ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ اب ذرا قرآن مجید میں بات جو ہے مکمل کر لینے کے لیے چوتھی آیت کا بھی صرف اس وقت حوالہ دینا مقصود تھا کہ لفظ بیعت جو ہے وہ قرآن مجید میں چوتھی بار سورۃ الممتحنہ میں آیا ہے، خواتین کی بیعت۔ سورہ ممتحنہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ سورہ فتح میں تو صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، صلح حدیبیہ کی بنا پر خواتین کا ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ چونکہ وہاں طے ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر آ جائے گا مدینے سے واپس، اگر مکے آئے گا، وہ مکے سے مدینے آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اب اس میں مسئلہ پیدا ہوا خواتین کا، وہ ایک بڑی ایک جداگانہ حیثیت کا معاملہ تھا، نوعیت مختلف تھی، اس پر خاص طور پر یہ سورہ ممتحنہ نازل ہوئی۔ بہرحال میں اس پوری بحث میں نہیں جا رہا، صرف یہ آیت نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں بیعت کا ذکر چوتھی بار جو آیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن خواتین، یبایعنک، آپ سے یہ بیعت کرنے کے لیے، وہ آپ سے یہ بیعت کریں، علی لا یشرکن باللہ، اس بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی شے کو شریک نہیں کریں گے، الا لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان اٹھائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور یہ کہ وہ کسی بھی بھلے اور نیک کام میں، معروف کام میں جو حکم آپ دیں گے اس سے سرتابی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول فرمائیے، ان کو بیعت کر لیجئے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ چار مقامات ہو گئے کہ جن میں قرآن مجید میں بیعت کا لفظ آیا، ان میں سے سورہ توبہ کی آیت بیعت کی اصل حقیقت کو واضح کر رہی ہے، اور 3 آیات میں جو اصطلاحاً یہ لفظ مستعمل ہے ان کا ذکر ہے۔ اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ سیرت میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک فطری معاملہ ہے بالکل۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور میں جو لوگ اسلام لائے، اہل مکہ، ان سے کسی بیعت کا ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیعت نہیں لی حضور نے، لیکن ذکر نہیں ملتا۔ ابو بکر جب ایمان لائے، عمر جب ایمان لائے، حمزہ جب ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ بڑے اہم واقعات ہیں، ان کے ذکر بھی ملتا ہے، تفصیل بھی ہے، لیکن یہ کہ کہیں بھی اس میں بیعت کا لفظ نہیں آتا۔ البتہ ہمیں بیعت کا ذکر ملتا ہے
کہ اگر کوئی شخص باہر سے آیا اور اس نے اگر اسلام کا اظہار کیا، وہ اسلام لایا، اس کے ضمن میں روایات مل جاتی ہیں کہ پھر وہ مصافحہ بھی ہوا، قول و قرار بھی ہوا، اور اسے بیعت اسلام کہتے ہیں۔ یہ بیعت اسلام ثابت ہے مکی دور میں، لیکن اہل مکہ سے نہیں، باہر سے آنے والوں سے۔ اس کے بعد ایک بیعت نظم جماعت کی، ڈسپلن کی، سم و طاعت کی، یہ بھی ہمیں مکے والوں سے پورے مکی دور میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، ثبوت نہیں ملتا۔ پھر میں عرض کروں گا کہ کسی شے کا عدم ثبوت اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہوا ہو، مذکور نہ ہو، لیکن بہرحال دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے کہ مذکور نہیں، ذکر نہیں۔ اب یہ کہاں ملا؟ یہ مدینے والوں سے وہ دو اہم بیعتیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، ایک سن 11 میں، ایک سن 12 میں، 11 نبوی، 12 نبوی۔ پہلی مرتبہ 6 افراد ایمان لائے تھے، ان کے ضمن میں کسی بیعت کا ذکر نہیں۔ اگلے سال جب آئے، یہ جو پہلی دفعہ ہے یہ اغلباً سن 10 نبوی ہی ہے، وہی سال جس میں کہ آپ گئے تھے، طائف کا آپ نے سفر کیا تھا، وہاں سے آپ واپس آئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جو موسم حج آیا، اس میں وہ 6 افراد مدینے کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن اس وقت کی کسی بیعت کا ذکر نہیں۔ اگلے سال وہ 12 تھے، پہلے سال والے 6 میں سے ایک صاحب نہیں آئے تھے، غالباً ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ مجھے قطعی طور پر یاد نہیں ہے۔ 5 ان میں سے تھے، 7 اور تھے۔ جب 12 نے اسلام کا اظہار کیا تو پہلی بیعت ہوئی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس بیعت عقبہ اولیٰ میں حضور نے وہ بیعت لی کہ جو قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ کم و بیش 10 برس بعد بیعت النساء کے عنوان سے، یہ بھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ ممتحنہ میں، جو الفاظ اس میں آئے ہیں وہ الفاظ اس بیعت عقبہ اولیٰ کے۔ گویا کہ اس میں کسی نظم جماعت کا ایک بیج تو موجود ہے، لا یاسینک فی معروف، اب یہ بھی ایک ڈسپلن ہے، حکم ماننے کا اقرار ہو رہا ہے، جو بھی نیکی کی بات آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے، لیکن یہ کہ اس میں وہ نظم جماعت اور سمع و طاعت اور اس کے مختلف لوازم، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے گٹھلی کے اندر پورا درخت ہے، بیج کے اندر پورا پودا موجود ہے، اس طریقے سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر و باہر نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے بعد میں امت میں جو بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے، اس کے لیے بطور سند اور بطور دلیل اس بیعت کو قبول کیا گیا ہے کہ اس میں برائیوں سے اجتناب، شرک سے اجتناب، چوری سے اجتناب، اس کو بیعت توبہ بھی کہہ دیں گے، اس کو بیعت ارشاد بھی کہہ دیں گے، اس کو بیعت اصلاح بھی کہہ دیں گے۔ تو یہ جو خواتین کی بیعت قرآن میں ہے، اور یہی بیعت جو بیعت عقبہ اولیٰ میں ہمیں سیرت النبی میں ملتی ہے اور حدیث میں ملتی ہے، انہی حضرت عبادہ ابن ثابت سے، اس لیے کہ یہ حضرت عبادہ ابن ثابت جو ہے یہ دونوں بیعتوں میں موجود تھے۔ تو یہ بیعت در حقیقت ابھی ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی نظم کا حیولہ اپنے اندر کم سے کم ظاہری اور نمایاں طور پر نہیں رکھتی، بلکہ یہ کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمان کے اندر پوری چیز موجود ہے، جب رسول مان لیا، ایمان لے آئے تو اطاعت تو کرنی ہے، اس کا صرف ایک تھوڑا سا اظہار کہ ہم آپ کا حکم بھی مانیں گے جو آپ ہمیں دیں گے، بس یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی دیجئے اپنا جانثار، اپنا ساتھی جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساتھ کیا، اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ان حضرات کی تعلیم تبلیغ سے اب وہاں پر جو انقلاب آیا ہے، تو اگلے سال جب 72 مرد اور 3 عورتیں آئیں، 75 کا قافلہ، انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ، اور وہ سر تا سر وہ بیعت نظم جماعت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، حضور نے یہ بیعت جماعت مکے والوں سے کیوں نہیں لی؟ اس کا ایک سبب ہے بالکل ظاہر و باہر، حضور وہاں خود موجود ہے، کوئی ابھی نظم علیحدہ سے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو امیر بنانے کا سوال نہیں،
وہ ابھی چین نہیں وجود میں آ رہی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ اس کے تابع، یہ اس کے تابع، وہ چین وجود میں نہیں آ رہی، حضور خود موجود ہے۔ جو چیز از خود ہو رہی ہو اس کے لیے خام خواہ کوئی تکلف اور تصنع اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے مکے والوں سے بیعت اسلام ثابت نہیں، اسی طرح مکے والوں سے کوئی بیعت سموتات ثابت نہیں۔ جس طریقے سے باہر سے آنے والے اگر اسلام لائے تو اس کے لیے بیعت کا ذکر مل گیا، اسی طریقے سے مدینے والے آئے تو ان سے بیعت سموتات لی گئی۔ وہ بیعت سموتات بھی شروع میں نہیں لی گئی، بلکہ جب وہاں ایک ہیئت اجتماعیہ کے قیام کی ضرورت پیش آ گئی کہ اب 2-4 آدمیوں کی بات نہیں ہے، 72 افراد ہیں، اور ان کے اندر حضور نے نقیب مقرر فرمائے، 12 نقیب۔ یہ نقیب کون تھے؟ حضور کے نامزد کردہ تھے، حضور کے طرف سے وہاں ڈسپلن کے اور وہاں کے نظم کے انچارج بن کر جا رہے تھے۔ اب ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ ان دیئر اون رائٹ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے دوسرے ایمان لانے والے ویسے یہی ایمان لانے والے، ان کو اگر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامزدگی سے حاصل ہوئی۔ کیا خیال ہے آج ہم کچھ وقت تھوڑا سا لگا لیں مزید؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو آج ہم مکمل کر لیں تو اچھا ہے۔ لہذا اب یہاں ضرورت پیش آئی ہے کہ اب وہ پورا ڈھانچہ، پورا نظام جو ہے وہ تشکیل پا جائے کہ کوئی شخص کوئی اتھارٹی ڈرائیو کر رہا ہے تو کس کی بنیاد پر؟ اس لیے کہ حضور نے اس کو نامزد کیا ہے۔ اب گویا کہ ایک نظم قائم ہو رہا ہے۔ حضور تو یہاں مکے میں ابھی تشریف فرما ہے، مدینے والوں سے ملاقات بھی ہوگی تو 1 سال کے بعد ہوگی موسم حج میں۔ یہاں جو وہ کام چلے گا مدینے میں، اب وہاں کون نگران ہے، کون ذمہ دار ہے، کون امیر ہوگا، کون مامور ہوگا، کون حکم دے گا، کون سنے گا، کس پر اطاعت لازم ہوگی، یہ ہے اصل میں وہ وقت کہ جب کہ مدینے والوں سے آپ نے بیعت سموتات لی۔ جو لوگ اس تاریخی پس منظر کو، اس تدریج کو، کس طرح سے ایکسفولیشن ہوئی ہے حالات کی، کس طریقے سے تقاضے ابھرے ہیں، کہاں ضرورت پیدا ہوئی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی تکلف، کوئی تصنع جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا سیرت النبی میں۔ وہ بیعت ہے جس کے الفاظ میں نے آپ کو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے سنائے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ سند کے اعتبار سے بارہا میں نے کہا ہے، آپ میں سے ہر شخص کے علم میں ہے کہ اس سے اونچا درجہ کسی حدیث کا سند کے اعتبار سے نہیں، متفق علیہ، جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، روایت کی گئی ہے حضرت عبادہ ابن صامت سے، اللہ ان سے راضی ہو، اور میں عرض کر چکا ہوں یہ دونوں بیعتوں میں تھے، بیعت عقبہ اولیٰ کی روایت بھی ان سے ہے اور بیعت عقبہ ثانیہ کی روایت بھی ان سے ہے، دونوں میں موجود تھے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس بات پر بیعت کی تھی؟ کیا قول و قرار ہوا تھا، کیا معاہدہ ہوا تھا؟ علی السمع والطاعہ، سمع و طاعت پر، سنیں گے مانیں گے، جو حکم ہوگا بصر و چشم تسلیم کریں گے۔ یہاں صرف نوٹ کر لیجئے کہ یہاں معروف کا لفظ نہیں ہے، یہ نظم جماعت ہے، یہاں محمد الرسول اللہ سے بیعت ہو رہی ہے، وہاں اس اضافی لفظ کو لانے سے تھوڑی سی اس میں جو ڈائلیوشن ہوتی ہے، تھوڑا سا معاملہ نرم پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، کیونکہ یہ بیعت حضور نے پھر مدینے آ کر سب سے لی ہے، پھر مہاجرین سے بھی لی ہے، اس کے بعد تو پھر ایک نظم قائم ہو رہا تھا، وہ بات اب اتنی نہیں مختصر رہی تھی، جب وہاں پہ بعض اوقات حضور فرما دیا کرتے تھے 2 الفاظ کا اضافہ، کبھی یہ فی المعروف، کبھی حد استطاعت، فی مستطاعت، کہہ دو بھائی کہ میں یہ آپ سے بیعت کر رہا ہوں فی مستطاعت، اپنی امکانی حد تک۔ یہ 2 اضافی الفاظ کبھی کبھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ ہے اصل حدیث۔ اس معاملے میں ام السنہ کا درجہ جو ہوگا وہ اس حدیث کو ہوگا، اور اس میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں، تاکہ بات پوری ہو، پختہ ہو، گاڑھی ہو۔ حضور کے معاملے میں تو معروف کی عقلاً نقلاً کوئی اضافی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے
آئندہ ہمیشہ یہ شرط رہے گی. وہ تو چاہے بیعت حکومت تھی وہ حضرت ابو بکر کی ہو حضرت عمر کی ہو، تابع دیگراں چے رسد ان سے زیادہ کس کو حق ہوگا سم و طاعت کا. لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی معروف، اس لیے کہ اب کوئی شخص معیار اپنی ذات میں نہیں ہے، اب معیار مطلق جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. لہذا اس پر تو گفتگو میں بعد میں کروں گا. یہاں نوٹ کر لیجئے، یہاں وہ لفظ نہیں ہے علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر. اب دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کس طرح گھیرا ہے حضور نے لوگوں کو، اس لیے کہ ڈسپلن قائم کرنا ہے نا. یہ الفاظ جو ہیں کس طریقے سے حصار قائم کر رہے ہیں، کوئی بچ نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑ رہے. یہ شعوری طور پر زبان سے جب ایک شخص کہتا ہے، اور اگر واقعتاً بودا انسان نہیں ہے، اگر وہ شخص سیرت و کردار کے اعتبار سے دیمک نے اسے چٹ نہیں کیا ہوا ہے، تو وہ جب یہ کہے گا یہ سمجھ کر کہے گا کہ میں حکم مانوں گا، سنوں گا اور مانوں گا، چاہے تنگی ہو چاہے آسانی، مشکل ہو فی العسر. عسر کا لفظ ویسے تو عام ہے ہر مشکل کے لیے، لیکن یہ کہ خاص طور پر تنگی جو ہے مالی تنگی، اس کا اطلاق بعض احادیث میں چونکہ اس کا ذکر زیادہ آیا ہے. چاہے ہمارے لیے آسانیاں ہوں، فراوانیاں ہوں یا تنگیاں ہوں، ہر حالت میں ہم آپ کا حکم مانیں گے. فی العسر والیسر، سختی میں بھی، مشکل میں بھی، تنگی میں بھی، اور آسانی میں بھی، فراوانی میں بھی، کشادگی میں بھی. والمنشط والمکرہ، منشط نشاط سے بنا ہے. نشاط طبیعت کے اندر ایک آمادگی، کھلا ہونا. انسان جب کسی چیز سے متفق ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ کبھی کسی اجتماعی معاملے میں بہت بحث ہوئی ہے، رد و قضا ہوئی ہے، کسی کی رائے ہے یوں کرنا چاہیے، کسی کی رائے ہے یوں کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے آخری فیصلہ تو ایک ہوگا. اب وہ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق ہوگا، کچھ کی رائے کے خلاف ہوگا. اب جن کے رائے کے مطابق ہوا ہے انہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے چاق اور چوبند ہو کر وہ اس میں لگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ان کی طبیعت کا انشراح ہے، ان کی اپنی رائے یہی تھی، ان کی اپنی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور جن لوگوں کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے انہیں اب اپنی طبیعت کو دھکیلنا پڑے گا، انہیں اپنی طبیعت کو اس کے لیے مجبور کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں کیفیتوں کا گھیراؤ کر لیا ہے انحصار. اس کا حصار چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، اکراہ کرنا پڑے، اسے مجبور کرنا پڑے، اس لیے کہ نظم اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. جماعتی زندگی کی تو روح رواں یہی ہے، یہی اس کی لازمی، اس کا تقاضا ہے. اگر آدمی طے کر لے کہ صاحب ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے، ورنہ جن کی رائے کے مطابق ہوا وہ کریں. یہ ہے وہ منافقت جماعتی اعتبار سے جس کی سب سے نمایاں مثال غزوہ احد میں سامنے آئی، جبکہ عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا 300 آدمیوں کے ساتھ، جب ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوتا تو ہم خام خواہ اپنی جانیں کیوں خطرے کے اندر ڈالیں. اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے. عجیب بات یہ کہ خود حضور کی رائے بھی یہی تھی، لیکن حضور نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کیا، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے اپنی رائے پر ان کی رائے کو مقدم رکھ کر فیصلہ کر دیا. لیکن اب وہ شخص جو ہے نکلا ہے، مدینے سے آیا ہے. 1000 کی نفری تھی حضور جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، عین میدان جنگ سے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، کتنے لوگوں کے مومنین صادقین کے بھی پاؤں میں ایک دفعہ تو تزلزل پیدا ہوا ہوگا. 1/3 نفری ٹوٹ کر جا رہی ہے. پہلے ہی ہم 1/3 تھے مقابلے میں، 3000 سے 1000 کا مقابلہ تھا، اب ہماری 1/3 نفری جو ہے وہ ٹوٹ کر جا رہی ہے. اسی لیے آیا سورہ آل عمران میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں بھی 2 گروہ ایسے تھے کہ جو ڈھیلے پڑ گئے تھے، جن کے پاؤں میں تزلزل آ گیا تھا. یہ سب کچھ کس بنیاد پر تھا؟ حل لنا من الامر من شیء، ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ اپنی منمانی کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ معاملہ تو نہیں چل سکتا. اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر چلائیں، پھر خود ہی جائیں، خود ہی اپنی جان مال کے اوپر سارے خطرات جو ہے وہ برداشت کریں، ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ ہے وہ چیز. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. طبیعت میں ہمارے نشاط ہو، طبیعت میں آمادگی ہو، اگر ہم اسے خوشگوار فیصلہ محسوس کریں تب بھی کریں گے،
اور اگر ہماری طبیعت کے خلاف فیصلہ ہو، اگر ہم اس کے لیے اپنی طبیعتوں کو آمادہ نہ پا رہے ہو، تب بھی ہم اپنی طبیعتوں کو مجبور کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور اس پر بھی ہم نے بیعت کی کہ چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ جماعتی زندگی کا تیسرا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہاں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی امیر تو نہیں ہے، امارت کی تو ایک چین چلے گی۔ ایک امیر ہے، اس نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، پھر کوئی وہ لشکر بھیج رہا ہے تو وہاں اس کو کسی کو سپہ سالار بنایا ہے۔ اس لشکر میں سپہ سالار ہی تو نہیں ہے، کوئی میمنہ کا ہے، کوئی میسرہ کا ہے، کوئی قلب کا انچارج ہے۔ میسرہ کے اندر بھی کئی گروپ ہیں، کوئی کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے، کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے۔ تو یہ ایک چین ہے۔ جماعت جب بھی قائم ہوگی تو اس میں تو یہ ایک سوائے ایک شخص کے who is at the top، وہ تو امیر ہی امیر ہے، باقی تو ہر شخص جو ہے وہ امیر بھی ہے، مامور بھی ہے، اپنے سے اوپر کا مامور ہے، اپنے سے نیچے والوں کے لیے امیر ہے۔ تو یہ امیر اور مامور کا اب ایک رشتہ، ایک چین ہے جو قائم ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ صاحب امارت کا جو انتخاب ہو اور عزل و نصب ہو، اس کے کوئی قواعد ہونے چاہیے، قانون ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہے، جس کو چاہ پسند کر لیا، اس کو جھنڈا تھما دیا۔ آخری امتحان جو لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا، وہ حضرت اسامہ کی امارت کا امتحان تھا کہ کس اعتبار سے وہ افضل تھے۔ عمر میں ووگ نہیں، کہاں ابو بکر عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، علی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کون کون موجود ہے، اور جھنڈا تھما دیا اسامہ ابن زید کو۔ یہ امتحان تھا، بہت بڑا امتحان۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ چاہے ایک حبشی تم پر امیر بنا دیا جائے، تمہیں حکم ماننا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم برتر ہیں اور یہ کمتر ہے، ہم اس کو ہمارے اوپر خام خواہ جو ہے امیر بنا دیا گیا۔ کوئی معیار ہونا چاہیے صاحب، کوئی قاعدہ، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ بس پسند آ گیا کوئی اور اس کو امیر بنا دیا۔ ان ساری چیزوں کا سد باب پہلے ہی سے گویا کہ ہاتھ توڑوا لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرا اختیار ہوگا، جس کو چاہوں امیر بناؤں۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، ہم پہلے سے طے کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، چاہے دوسروں کو ہم پہ ترجیح دی جائے۔ دیکھیے یہاں اس کا بھی امکان ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں، واقعتاً یہی شخص جو ہے وہ افضل ہے یا یہی شخص اہل تر ہے۔ اس کو نہیں، بلکہ اس کو کہ چاہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم میں افضل نہیں ہے، اس کے باوجود جس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا تھما دیا جائے تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ چین جو ہے اطاعت کی، جیسا کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب یہ چین چلتی جائے گی۔ البتہ یہ کہ حضور نے بھی کسی کو معین کیا ہو تو وہاں اطاعت فی المعروف ہو جائے گی، معروف کی شرط آپ سے آپ آ جائے گی۔ ایک صاحب کا واقعہ ہو گیا، ان کو حضور نے کسی دستے پر کمانڈر بنا کر بھیجا، کچھ تھے جلالی مزاج کے آدمی، اپنے ساتھیوں سے کسی بات پر ناراض ہو گئے،